السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے. خدمت 17 اکتوبر 2024. اور سپریم کورٹ نے جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے وہ کیوں مسترد کی یا کیا بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا, اس پہ گفتگو ہوگی. اور رمضان شوگر کے خلاف منتقلی سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو گیا اور کال لسٹ سے کیوں منسوخ ہو گئی. یہ حکومت کی 7 MNAs کے آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیں گے, یہ جو خبریں اب چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا دعویٰ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ توڑے ہوئے ہیں. اور ایک گاڑی کا نمبر QFI قاضی فائزی 763 ہے, وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے, اس کا بڑا تذکرہ ہے. تو آرٹیکل 63 نے جو تباہی اور بربادی کی ہے نا اس نظام کی, اس ملک کی تباہی میں, وہ ہاتھ لکھا جائے گا. آرٹیکل 63 کا جو فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے اس کے آفٹر شاک کیا ہے. اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے. لیکن میرے تک میں آج بھی سمجھتا ہوں اتنا آسان کام نہیں ہوگا آئینی ترمیم کے حوالے کا. کچھ لوگ بک جائیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. مولانا ابھی تک جو 3 ترامیم جو میری ڈسکس ہوئی ہے, اور بڑے سینئر اینکر پرسن بھی ہیں اور باخبر صحافی بھی ہیں, وہ 19ویں ترمیم کو ختم کر کے 18ویں لانا چاہتے ہیں. یعنی ججز کی تعیناتی کے کانٹیکس میں جو ویٹو پاور تھی پارلیمانی کمیٹی کو, پارلیمانی کمیٹی کا اختیار تھا, ان میں سے جو نام جاتے تھے کوئی نام ریجیکٹ کر سکتے تھے, وہ اختیار جو ہے وہ پارلیمان کو دیا جا رہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کو. اور دوسرا آرم فورسز کے کانٹیکس میں جو حملہ ہونے کے حوالے سے اس کانٹیکس میں کوئی ترامیم کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اور یہ جو سینیورٹی کے کانٹیکس کے پرنسپل کے حوالے سے مجھے انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. 3 اور 5, جی میں وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے انہوں نے بتایا ہے. 3 اور 5 کا کوئی نہیں ہے. آرٹیکل 175 3A کے ساتھ سینئر موسٹ جج ہے وہ چیف جسٹس ہوگا, وہی ہوگا. یہ جو وہ بتا رہے ہیں مجھے, تو میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں خارج کر دی جو میں نے میڈیا پہ گفتگو کی ہے وہ سن لیجیے گا. یہ غلط بات ہے, یہ نہیں ختم کی. اعتراض لگا تھا, اعتراض درخواست واپس لے لیا, درخواست ہی واپس لے لی. یہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر ہے. میں کسی وجہ نہیں, یہ نہیں ہے کہ اس پہ جوڈیشل آرڈر ہے, کوئی جوڈیشل آرڈر نہیں ہے. حامد خان صاحب نے پیش ہوتے ہی یہ کہا, اور چیف نے حامد خان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو صرف درخواست واپس لینے کے لیے وکیل کیا گیا. عابد زبیری خود بھی درخواست واپس لے سکتے تھے. اعتراضات کے ساتھ دوسری درخواست بھی مقرر ہے. وکیل حامد خان نے آپ دونوں درخواستیں واپس لے لیتے ہیں. اور اس بنیاد پر, اور جو باتیں انہوں نے کہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں نہیں آنا چاہتا. دھاندلی کے حوالے سے جو آئینی درخواستیں تھیں اس پہ کچھ نہیں ہوا, کوئی بات نہیں ہوئی, وہ ساری باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. پتہ ہونا چاہیے, یعنی آپ کو اصل حالات اور واقعات پتہ ہونے چاہیے. جسٹس قاضی فائز صاحب تاریخ میں کو اچھے لفظوں, بہت برے لفظوں میں یاد رکھے جائیں. ان کا جو قریب کوئی یعنی ہم نے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ جو جس کی حمایت چل رہا تھا آخر میں بھی کرتا رہا. یعنی سارے دور اٹھا کر دیکھ لیں, لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جو فرنٹ لائن پہ ہم آتی تھے سارے ہی مخالف ہو گئے. جسٹس قاضی فائز صاحب کی کال سے منسوخ کر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 23 تک منسوخ کی ہے. اور جسٹس ارباب طاہر جہانگیر ہیں وہ آج بھی دستیاب نہیں ہوں گے. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بشرا بی بی کے نئے توشیخانہ کی ضمانت درخواست پر 9 اکتوبر کو سماعت کرتے ہوئے FI نے 1 ہفتے کا وقت دیا. سزا مسترد کر دی تھی. اگلے روز 10 اکتوبر کو مقرر کیا تھا, لیکن اس دن طبیعت ناساز ہوگی. ڈینگی بخار کی تشخیص ہوئی اور 2 دن چھٹیوں میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب چلے گئے. پھر ہفتہ اتوار اور اس کے بعد شنگھائی تعاون کارکنوں اجلاس 3 دن کی چھٹی ہوگی. اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت کو آج کی کاز کے لیے منسوخ ہو گئے. پیر کے روز درخواست ضمانت پر سماعت کا بھی امکان ہے, یہ پکا نہیں پتا. چیف جسٹس میاں عمر فاروق, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور مشتمل ڈویژن بینچ نے 10 اکتوبر کو یہ اس کی بریت کی اور بشرا بی بی کی جو بریت کی درخواست کرنے میں سماعت کرنا تھی. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدم دستیابی اور آئندہ جج صاحب کی واپسی پر ہی مقرر ہو سکے گی. اچھا, اور یہ بڑی زبردست بات ہے. فواد چودھری کا ایک کیس لگا تھا سفری پابندی سے نکالنے, اور اجازت کے لیے اسلام آباد درخواست دائر کی. پاسپورٹ کی تجدید اور نام PCL سے نکال دو. 2 ہفتہ بیرون جانے کی اجازت دینے کا حکم جاری کیا. عدالتی آرڈر کے بعد پھر وزارت داخلہ میں شیورٹی جمع کرائی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ جج سے حکم کے باوجود بیرون ملک نہیں جا سکے.
اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ فواد شونی چھوٹی کی رقم واپسی کے لیے متفرق درخواست دائر رکھی ہے کہ باہر نہیں جانے دینا تو نہ جانے دیں، لیکن چھوٹی تو واپس کریں. یہ بڑی مزدار بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. رمضان شوگر مل کے حوالے سے منتقلی کی کیس کی درخواست فیصلہ محفوظ ہو گیا. شہباز شریف اور وزیر اعظم شہباز کے منتقلی کا، اور انہوں نے کہا نمائندہ جو ہیں وزیر اعظم کے انوار حسین عدالت میں پیش ہوئے. حمزہ شریف کی ایک روزہ کی حاضری معافی تھی اور عدالت نے درخواست جو ہے نا حاضری معافی کی منظور کر لی. نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ریفرنس کو اینٹی کرپشن عدالت میں منتقل کیا جائے. اینٹی کرپشن عدالت جو ہے نیب پر اعتراض نہیں ہے. ذرا سنیے گا ذرا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ درخواست وہاں پر ٹرانسفر کر دینی ہے، وہاں ہو جانی ہے. اچھا، آگے جو بات ہے جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی یا اس حوالے سے وہ ذرا سمجھ آئیے گا. ایک تو نظر بندی کے جو آرڈرز ہیں اس کے حوالے سے جو سماعت تھی جسٹس شاہرام سرور صاحب کے پاس، جسٹس امجد رفیق صاحب سے یہ کیس ٹرانسفر ہوا تھا، وہ والی بات، اور عمران خان صاحب سے ملاقات جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اس کے حوالے سے، اور آئینی ترمیم ممکنہ کے حوالے سے جو باتیں ہوئی وہ سنیے گا. لاہور ہائی کورٹ میں آج بہت ہی اہم سماعت تھی. ایک تو مہنگائی کے حوالے سے تھی، وہ تو ایڈجرن ہو گیا، لیکن دوسرا بڑا اہم معاملہ تھا نظر بندی کے احکامات. یہ سیکشن 3 کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ آپ سیاسی انجینئرنگ کر کے جس کو مرضی چاہتے ہیں ڈیٹین کر لیتے ہیں، جس کو مرضی چاہتے ہیں اندر رکھ لیتے ہیں. یہ آئین اور قانون میں اجازت نہیں ہے اس بات کی. آپ کو یاد ہوگا 27 ستمبر کو یہ کیس جسٹس امجد رفیق صاحب کے پاس لگا تھا، اور سیکشن 3 پہ سسپینشن کی بات کی تھی کہ یہ سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور سارے ثبوت لگائے تھے. 2022 میں 10,000 نظر بندی کے آرڈر، 2023 میں 5,000 نظر بندی کے آرڈر، اور اس کے بعد صرف لاہور کے 487 اگست کے جلسے کے حوالے سے تھے. اور اس پہ بظاہر جو نظر آ رہا تھا کہ عدالت اس پہ حکم ترائی دینا چاہ رہی تھی کہ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن وہاں لا آفیسر نے کیس ایڈجرن کرا لیا. اور پھر کیا ہوا، جسٹس امجد رفیق صاحب لاہور سے ٹرانسفر ہو گئے. میں کسی ایسی سیاسی بات میں نہیں پڑھنا چاہتا. آج اس بات کا ثبوت ہے کہ جسٹس شاہرام سرور کے سامنے کوئی کیس لگا اور وہاں پروسیکیوٹر آگے، یعنی ان کا تعلق نہیں اس عدالت کے، وہ عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے سوال اٹھایا کہ آپ کیا کرنے آگے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جج سے ملنا ہے، چیمبر میں ملنا ہے. یہ وہ ساری باتیں جو میری ایسوسیٹ دونوں وہاں عدالت کے اندر موجود تھی. نظر بندی کی آرڈر غیر سیاسی طور پر جاری کیے جا رہے ہیں. بہرحال اس کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے. دوسرا جو اہم معاملہ ہے، آج آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست آج دائر کی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ملنے دیا جائے، ایک کمیشن بنایا جائے جو کمیشن جیل تک جائے اور عمران خان صاحب کی میڈیکل ہسٹری ساری اور طبی معائنہ سارا کرے. وہ ایک کمیشن کے طور پر، سرکاری ڈاکٹروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور 7 جرنلسٹ جائیں، 7 اپنا عمائدین جائیں، سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جائیں. یہ آج لگا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، مگر وہاں بھی کال لسٹ کینسل ہو گئی، تو اس لیے متفرق درخواست دائر کی گئی ہے تاکہ عمران، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی. یعنی یہ، اور اب جو ان کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، جو باتیں تھیں وہ تو ساری اپنی جگہ ختم ہو گئی نا. جب 2 سرکاری ڈاکٹر جا کے ملائے تو پھر تو بات کوئی رہ نہیں گئی ہے. تو مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو جا کے عمران خان صاحب کو وہاں دیکھے اور وہاں ساری صورتحال دیکھے. آخری جو بات ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، ممکنہ آج اور بڑا انٹیلیجنٹ فیصلہ لیا پاکستان بار کونسل کے ممبرز نے. انہوں نے اس پہ اعتراض لگا تھا ایڈمنسٹریٹو طور کے اوپر. جسٹس قاضی فیصل نے پھر اپنے پاس کیس لگا لیا، وہ واپس لے لیا درخواست. تو راستے کھلے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ درخواست واپس لے کے مسترد ہو گئی ہے، وہ درخواست دوبارہ دائر ہو سکتا. اب میری درخواست آلریڈی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے ممکنہ آئینی ترمیم کے خلاف، نہ اس پہ کوئی اعتراض لگا ہے نہ کوئی اور کنسرن ہے اس کا. وہ درخواست آج بھی اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہے. تو ممکنہ جو آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے، ایک ڈرامہ پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام بھی اب آ رہی ہے اس میں، اور MQM، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ آئینی ترمیم جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کے حوالے سے وہ شاید ایک طرف کر دیں، لیکن سپریم کورٹ میں پہلے 3 یا 5 ججز میں سے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں، اور وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ جسٹس امین ندیم صاحب کو لگانا چاہ رہے ہیں. آپ نے بار کونسلز کی طرف سے سن لیا
کہ سارے بار ایسوسیشن، بار کونسل اس معاملے میں کھل کر کھڑے آئیں گے، سامنے آئیں گے، احتجاج کریں گے اور عدالتوں میں بھی اس معاملے کو چیلنج کیا جائے گا. اور میں مطالبہ کرتا ہوں جو میں نے آئینی درخواست دائر کی ہے اس درخواست کو مقرر کیا جائے تاکہ ممکنہ آئینی ترمیم کو جو ہے وہ روکا جا سکے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.